شام کی نرم روشنی شہر کی سڑکوں پر پھیل چکی تھی۔ گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارہا پچھلی نشست پر خاموش بیٹھی اپنی انگلیاں بے چینی سے ایک دوسرے میں پھنسا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ مریم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے برقعے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اتارو یہ برقع، وہاں پر برقع تھوڑی پہن کر تم نے پھرنا ہے، پارٹی ہو رہی ہے۔ ایک تو تم مولوی کی بیٹی ہو، دل تمہارا بھی کرتا ہوگا یہ سب کچھ کرنے کا، لیکن بس خود کو روکے رکھتی ہو۔ ارہا نے فوراً اس کا ہاتھ روک لیا۔ نہیں مریم، برقع تو پہننے دو نا، بس ٹھیک ہے، میں چہرے سے نقاب ہٹا لیتی ہوں، وہاں پر صرف لڑکیاں ہی ہوں گی نا۔ مریم نے قہقہہ لگایا۔ کیوں، یہ کیا ہے، کوئی ولیمہ ہو رہا ہے کہ عورتیں ایک طرف ہوں گی اور مرد ایک طرف ہوں گے؟ سب ہوں گے وہاں پر۔ ارہا کی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف جھلکنے لگی۔ پھر میں تو برقع بھی نہیں اتاروں گی۔ مریم نے اپنی آواز سخت کر لی۔ میرے ساتھ آئی ہو تو میری بات ماننی پڑے گی۔ ارہا خاموش ہو گئی۔ مریم نے اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر کہا، اور کس کی عزت سنبھال کر پھر رہی ہو؟ آج ہی تمہارے اسی ابا جی نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، اب بھی تم انہی کی عزت سنبھال رہی ہو؟ چھوڑو یہ سب کچھ، تھوڑا لائف کو انجوائے کر لو۔ ارہا کی پلکیں جھک گئیں۔ صبح کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ والد کی بلند آواز، ان کا غصہ، ماں کا خاموش کھڑا رہنا، اس کے بازو پر اب بھی ہلکا سا درد باقی تھا۔ نہیں مریم، میں یہ نہیں کر سکتی۔ مریم نے بیزاری سے منہ موڑ لیا۔ پھر ٹھیک ہے، آئندہ مجھ سے بات بھی نہ کرنا، اپنے مسئلے میرے سامنے مت رکھنا، میرے سامنے مت رونا دھونا۔ ایک تو تمہاری مدد کرو، پھر تم ایسی حرکتیں کرتی ہو۔ یہ سن کر ارہا کے دل میں خوف اتر گیا۔ مریم اس کی واحد دوست تھی، وہی تھی جس کے سامنے وہ دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی، وہ اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارہا نے دھیرے سے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ مریم کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی تو سننا چاہتی تھی میں۔ ارہا نے لرزتے ہاتھوں سے برقع اتارا۔ چند لمحے وہ اسے اپنی گود میں رکھے دیکھتی رہی، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز چھوڑ رہی ہو۔ پھر آہستہ سے اسے تہہ کیا اور گاڑی کے پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ اس نے بے اختیار اپنی لمبی قمیض کو نیچے کی طرف کھینچا اور دوپٹہ اچھی طرح سنبھال لیا۔ دیکھا، اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ ارہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بار بار گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتی سڑک کے ساتھ اس کا دل مزید بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے آ کر رک گئی۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ گیٹ پر پھولوں کی خوبصورت سجاوٹ تھی۔ اندر سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہلکی موسیقی فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ قیمتی گاڑیوں کی لمبی قطار پورے راستے پر کھڑی تھی۔ ارہا نے زندگی میں پہلی بار ایسا منظر دیکھا تھا۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ یہ سب واقعی برتھ ڈے پارٹی کے لیے ہے؟ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، اندر چلو پھر اصل دنیا دکھاتی ہوں۔ ارہا نے ایک بار پھر گاڑی کے اندر رکھے اپنے برقعے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل نے چاہا وہ دوبارہ پہن لے، مگر مریم پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کی طرف بڑھ چکی تھی۔ ارہا نے ایک گہرا سانس لیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس روشن دنیا میں پہلا قدم رکھ دیا، جہاں اس کی زندگی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھنے والی تھی۔ بڑے سے ہال میں رنگ برنگی روشنیوں کی چمک ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ تیز موسیقی کی دھن پر کچھ لڑکے اور لڑکیاں ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کہیں کیک اور سنیک سے سجی لمبی میزیں تھیں، کہیں لوگ تصاویر بنوا رہے تھے۔ قیمتی خوشبوؤں کی مہک پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ ارہا اس بھیڑ میں خود کو مکمل اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہر چند لمحوں بعد نظریں جھکا لیتی، جیسے کسی سے نظریں مل جانے سے بھی گھبرا رہی ہو۔ مریم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اتنی ڈری ہوئی کیوں، جیسے کوئی تمہیں کھا جائے گا؟ مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا، ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں آئے ہوئے اور تم واپس جانے کی باتیں شروع ہو گئی ہو۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو یور فیورٹ چینل
تو ویورز، اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے ماضی میں واپس جا سکتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہوگی جو آپ بدلنا چاہیں گے؟ آج کی کہانی میں کس کردار نے ایسا سوچا کہ کاش وہ اپنے ماضی کو بدل سکے؟ یہ جاننے کے لیے اس کہانی کو پورا واچ کریں، ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ آئیں جلدی سے آج کی کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ مریم، یہاں تو واقعی لڑکے بھی ہیں۔ ہاں تو کون سی قیامت آ گئی؟ تم نے کہا تھا تمہاری کزن کی برتھ ڈے ہے تو صحیح، اس نے اپنے سارے دوستوں کو بھی بلایا ہوا ہے۔ آج کل یہی ہوتا ہے۔ ارہا نے بے اختیار اپنے دوپٹے کو سینے پر اچھی طرح پھیلا لیا۔ مجھے لگ رہا ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ اب اگر واپس جانے کی ضد کی نا تو میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اتنے میں ایک ویٹر ان کے سامنے سے گزرا۔ اس کی ٹرے میں شیشے کے لمبے لمبے گلاس رکھے تھے جن میں مختلف رنگوں کے مشروبات بھرے ہوئے تھے۔ ارہا نے حیرت سے ان گلاسوں کی طرف دیکھا۔ یہ کیا پی رہے ہیں سب؟ مریم نے بغیر کسی پریشانی کے ایک گلاس اٹھا لیا۔ جوس پی رہے ہیں؟ اتنے سارے لوگ؟ ہاں بھائی، پارٹی میں لوگ جوس ہی پیتے ہیں۔ مریم نے دوسرا گلاس اٹھا کر ارہا کی طرف بڑھایا۔ تم بھی پیو۔ ارہا فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں نہیں، میں نے نہیں پینا۔ کیوں؟ بس نہیں پینا۔ ڈر کس بات کا ہے؟ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ مریم نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ ارہا، تم واقعی بہت معصوم ہو، ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتی ہو۔ امی ہمیشہ کہتی ہیں کسی کے ہاتھ کی چیز مت کھانا، مت پینا۔ امی کی باتیں گھر تک ٹھیک ہیں، یہاں سب مذہب لوگ ہیں۔ پھر بھی نہیں، ایک گھونٹ پی لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پینا۔ مریم نے گلاس خود ہی اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دیکھ لیا، میں پی رہی ہوں، مجھے کچھ ہوا؟ ارہا خاموش رہی۔ اسی دوران چند لڑکے ہنستے ہوئے ان کے قریب سے گزرے۔ ان میں سے ایک نے مریم کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ ہائے مریم، ہائے۔ ارہا فوراً نظریں جھکا کر ایک طرف ہو گئی۔ مریم نے اس کی کیفیت دیکھ کر آہستہ سے کہا، یہاں کوئی تمہیں کھا نہیں جائے گا، نارمل رہو۔ مجھے لڑکوں کے سامنے کھڑا ہونا بھی عجیب لگ رہا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارا، تمہارے گھر والوں نے دنیا دیکھی ہی نہیں۔ میرے ابو کہتے ہیں ضرورت کے بغیر مردوں کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ تمہارے ابو کی دنیا الگ ہے، اصل دنیا الگ ہے۔ ارہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں ہال کے مختلف حصوں میں گھوم رہی تھی۔ کچھ لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے، کچھ اپنے موبائل سے ویڈیوز بنا رہے تھے، کہیں موسیقی کی آواز اور تیز ہو گئی تھی۔ کچھ نوجوان ہاتھوں میں گلاس لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ارہا نے دھیرے سے کہا، سب لوگ بہت آزاد لگ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ کیا ہر کوئی ایسی زندگی پسند کرتا ہے؟ تقریباً ہر کوئی۔ مجھے ابھی بھی عجیب سا لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عادت ہو جائے گی۔ ارہا نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا، جیسے اس کا دل ابھی بھی واپس گھر لوٹ جانے کا کہہ رہا ہو، مگر مریم اسے مسلسل لوگوں سے ملواتی اور ہال کے اندر کی طرف لے جا رہی تھی، جبکہ ارہا کے دل میں بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں آنا اس کے لیے درست فیصلہ نہیں تھا۔ ہال میں موسیقی پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو چکی تھی۔ رنگین روشنیاں دیواروں پر مسلسل بدلتے رنگ بکھیر رہی تھی۔ کچھ لوگ بے فکری سے ہنس رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں پورا ماحول بدلنے والا ہے۔ ارہا ایک کونے میں کھڑی بے چینی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف نظر اٹھاتی، پھر نظریں جھکا لیتی۔ دل ابھی تک مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک باہر سے کئی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں ایک ساتھ سنائی دیں۔ ارہا چونک گئی۔ مریم، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ مریم نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ کچھ نہیں، شاید باہر سے کوئی گاڑی گزر رہی ہو، تم ہر بات پر گھبرا جاتی ہو۔ ارہا نے دوبارہ کان لگا کر سنا۔ نہیں، ایک سے زیادہ گاڑیاں لگ رہی ہیں۔ ارے چھوڑو بھی، ادھر دیکھو، سب کتنے مزے کر رہے ہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے بنگلے کے باہر گاڑیوں کے بریک لگنے کی تیز آوازیں آئیں، پھر کئی دروازے ایک ساتھ بند ہونے کی آواز گونجی۔ اب مریم کے چہرے کا رنگ بھی بدلنے لگا۔ یہ کیا؟
اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے کسی نے بلند آواز میں چلایا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، پولیس! ہال میں جیسے ایک دھماکہ ہو گیا، موسیقی اچانک بند ہو گئی، ہنستے مسکراتے چہرے ایک لمحے میں خوف زدہ ہو گئے، ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی، پولیس آ گئی، پچھلے دروازے سے نکلو، جلدی بھاگو، فون چھپا دو، ادھر آؤ۔ چند ہی لمحوں میں پورا ہال بھگدڑ کا منظر پیش کرنے لگا، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے دروازوں کی طرف دوڑنے لگے، کچھ کھڑکیوں کی طرف لپکے، کئی لڑکے پچھلے راستے کی طرف بھاگے۔ ارہا خوف سے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ مریم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مریم نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو جلدی۔ لیکن کیوں؟ بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ دونوں بھی لوگوں کے ساتھ دوڑنے لگیں، مگر سامنے پہلے ہی پولیس والے اندر داخل ہو چکے تھے۔ رکو، کوئی آگے نہیں جائے گا۔ چند نوجوان فوراً دوسری طرف مڑ گئے، ایک نے کھڑکی سے کودنے کی کوشش کی، دوسرے نے پچھلا دروازہ کھولا، مگر وہاں بھی پولیس پہلے سے ہی موجود تھی۔ سب کو روک لو، کوئی نہ نکلنے پائے۔ وردی پوش اہلکار تیزی سے پورے ہال میں پھیل گئے، ہر طرف افراتفری مچ گئی، کئی لڑکیاں خوف سے رونے لگیں، کچھ نوجوان پولیس والوں سے بحث کرنے لگے، ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم صرف برتھ ڈے پارٹی میں آئے تھے۔ مگر کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ مریم نے ایک بار پھر ارہا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ادھر سے آؤ، شاید راستہ مل جائے۔ وہ دونوں ایک راہداری کی طرف بھاگیں، مگر وہاں بھی دو پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ واپس آؤ۔ دونوں کے قدم وہیں رک گئے۔ ارہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مریم، میں نے کہا تھا نا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مریم کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ بس خاموش رہو۔ اسی لمحے ایک خاتون پولیس افسر ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ دونوں ادھر آئیں، مریم نے ہمت کر کے کہا۔ میڈم، ہم نے کچھ نہیں کیا، باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے سب ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ ارہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے ذہن میں صرف اپنے والد کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی دنیا ایک ہی لمحے میں بکھرنے والی ہے، جبکہ پولیس اہلکار پورے بنگلے کو اپنی تحویل میں لے چکے تھے اور وہاں موجود ہر شخص کو ایک ایک کر کے اپنی نگرانی میں جمع کر رہے تھے۔ بارش کی ہلکی بوندیں بنگلے کے باہر زمین پر گر رہی تھیں، نیلی اور سرخ پولیس لائٹیں مسلسل چمک رہی تھیں، ہر طرف پولیس اہلکار دوڑ رہے تھے، کچھ لوگوں کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی تھیں، کچھ لڑکیاں خوف سے رو رہی تھیں، میڈیا کی چند گاڑیاں بھی باہر آ چکی تھیں، ماحول میں چیخ و پکار اور گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ارہا ابھی تک صدمے میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار مریم کو ڈھونڈ رہی تھی، جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑی نظریں چرا رہی تھی۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ ادھر آ۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ چپ، خدا کے لیے میری بات سن لے، تم لوگوں کی یہی کہانی ہوتی ہے۔ ارہا نے روتے ہوئے مریم کی طرف دیکھا۔ مریم پلیز، ان کو بتاؤ نا، میں تمہارے ساتھ آئی تھی، تم نے ہی کہا تھا کہ تمہاری کزن کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ مریم نے نظریں جھکا دی۔ مریم کچھ تو بولو۔ مریم خاموش رہی۔ ارہا کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ مریم خدا کے لیے بتاؤ نا، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ مریم نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر ارہا کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ اسی لمحے لیڈی کانسٹیبل کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اپنی عمر دیکھ اور اپنے کام دیکھ، بے شرم لڑکی۔ زوردار تھپڑ کی آواز پورے برآمدے میں گونج اٹھی۔ ارہا سنبھل بھی نہ سکی، اس کا جسم لڑکھڑایا، وہ سیدھی منہ کے بل زمین پر جا گری، ہونٹ پتھر سے ٹکرائے، درد کی ایک شدید لہر پورے وجود میں دوڑ گئی، ہونٹ پھٹ چکے تھے، باریک سی خون کی لکیر اس کی ٹھوری تک بہنے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اپنے ہونٹ کو چھوا، انگلیاں خون سے رنگ گئیں، اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔
میں تو بس اپنی کزن کے ساتھ آئی تھی، مریم کی برتھ ڈے پارٹی میں۔ وہ ایک بار پھر مریم کی طرف مڑی۔ پلیز مریم، ان کو بتاؤ نا۔ مریم نے جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ ارہا کی آنکھوں میں ناقابل یقین دکھ اتر آیا۔ تم بول کیوں نہیں رہی؟ خاموشی۔ مریم۔ پھر بھی خاموشی۔ ارہا کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ تم نے کہا تھا صرف برتھ ڈے پارٹی ہے، تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہوگا۔ مریم نے ہونٹ بھیج لیے، ایک لفظ تک نہ بولا۔ لیڈی کانسٹیبل نے سخت لہجے میں کہا، ڈراؤنا ڈرامہ بند کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ باتیں عدالت میں کرنا۔ خدا کے لیے میری امی کو بلا لے، میرے ابو کو بلا لے۔ نام کیا ہے تمہارے باپ کا؟ ارہا نے لرزتی آواز میں اپنے والد کا نام بتایا۔ آس پاس کھڑے چند اہلکار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تو کسی مولوی کی بیٹی لگتی ہے، آج کل شریف بننے کا ڈرامہ ہر کوئی کر لیتا ہے۔ یہ جملہ ارہا کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ روتی رہی، بار بار ایک ہی بات دہراتی رہی، میں بے گناہ ہوں۔ اسی دوران اچانک باہر کھڑی تمام پولیس گاڑیوں کے قریب غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ چند سینئر افسر فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، ایس پی صاحب آ گئے۔ تمام اہلکار ایک طرف ہٹنے لگے۔ کالی رنگ کی سرکاری گاڑی آہستہ آہستہ مرکزی دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور فوراً نیچے اترا، پچھلا دروازہ کھولا گیا، چمکتے ہوئے کالے جوتے زمین پر رکھے گئے۔ پھر ایک لمبا قد، پرسکون چہرہ، سخت تاثرات، استری شدہ پولیس یونیفارم، کندھوں پر چمکتے رینک، وہ اعتماد سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ فضا میں عجیب سی سنجیدگی پھیل گئی۔ ہر پولیس اہلکار احترام سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز نہ بلند تھی نہ دھیمی، مگر ایسی روبدار کہ ارد گرد کھڑے لوگ بے اختیار خاموش ہو گئے۔ وہ بغیر کسی جلدی کے ایک ایک گرفتار شخص پر نظر ڈالتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر چہرے کو جیسے پڑ رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد اس کی نگاہ ارہا پر آ کر ٹھہر گئی۔ ارہا زمین پر بیٹھی تھی، دوپٹہ ایک طرف سے رکھ چکا تھا، ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس افسر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، نرمی بھی نہیں، غصہ بھی نہیں، صرف ٹھنڈی سنجیدہ نگاہ۔ اس نے قریب کھڑے انسپیکٹر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ سر، یہ بھی اسی پارٹی سے گرفتار ہوئی ہے۔ ریکارڈ ابھی تک کچھ واضح نہیں سر۔ وہ چند قدم ارہا کے قریب آیا۔ ارہا نے کانپتی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ ارہا کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ وہ شخص باقی سب سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں شور نہیں تھا، صرف خاموشی تھی، خطرناک خاموشی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر انتہائی پرسکون لہجے میں بولا، اس لڑکی کو میری گاڑی میں بٹھاؤ۔ چند اہلکار فوراً چونک گئے۔ سر، اس کی تفتیش میں خود کروں گا۔ یہ چند الفاظ ارہا کے وجود سے جیسے آخری ہمت بھی چھین لے گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ مزید سفید پڑ گیا۔ سر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز بمشکل نکلی، میں واقعی بے گناہ ہوں۔ مگر ایس پی ثاقر آفندی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ دو لیڈی کانسٹیبل ارہا کو سہارا دے کر کھڑا کرنے لگی۔ اس کے قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے آخری بار مریم کی طرف دیکھا۔ مریم اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ اس نے ایک بار بھی ارہا کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ ارہا نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ شاید آج اس سے صرف آزادی ہی نہیں چھینی گئی، بلکہ اس کا بھروسہ بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف ایس پی ثاقر آفندی کی سرکاری گاڑی کا دروازہ کھل چکا تھا اور اس کی قسمت ایک ایسے راستے پر بڑھنے والی تھی جس کا انجام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔
شہر کی روشنیاں سڑکوں پر لمبی لکیریں بناتی ہوئی پیچھے رہتی جا رہی تھیں۔ پولیس کی سیاہ گاڑی خاموشی سے شاہراہ پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ انجن کی مدھم آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ارہا پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ پر جمی ہوئی خون کی باریک تہ اب بھی موجود تھی۔ آنسو بار بار اس کے گالوں پر بہہ جاتے۔ وہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنی گود میں جکڑے بیٹھی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر ایس پی ساغر آفندی پوری توجہ کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ تو ویورز، آج کی کہانی کے کردار اپنا رنگ دکھا رہے ہیں، بہت جلدی بدل رہے ہیں اور آپ ان کے رنگوں میں گم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پالیسی کو مد نظر رکھیں اور ہمارا سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو آپ دیکھتے تو ہیں، پسند تو کرتے ہیں، نہ جانے کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ جناب سبسکرپشن بھی ضروری ہے۔ جلدی سے سبسکرائب کریں، آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ نہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نہ کوئی بات کی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ آخر کار ارہا ہمت کر کے بولی، سر، میں نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خاموشی برقرار رہی۔ میں تو پہلی بار ایسی جگہ گئی تھی۔ ساغر کی نظریں اب بھی سڑک پر تھیں۔ میری دوست مجھے لے کر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی کزن کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد ساغر نے پہلی بار مختصر سا سوال کیا، پھر آپ وہاں کیا کر رہی تھی؟ ارہا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا نا سر، مجھے نہیں معلوم تھا۔ گھر سے اجازت لے کر گئی تھی؟ نہیں، چوری چھپے گئی تھی۔ ارہا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ جی، کیوں؟ کیونکہ ابو کبھی اجازت نہیں دیتے۔ پھر بھی چلی گئیں۔ ارہا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ گاڑی مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ چند لمحوں بعد ساغر نے پھر کہا، ابھی آپ کہہ رہی تھیں آپ کسی مولوی کی بیٹی ہیں۔ جی، تو برقع کہاں ہے آپ کا؟ ارہا کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ برقع پہنا تھا میں نے، پھر مریم نے اتروا دیا تھا۔ ساغر نے پہلی بار ریئر ویو مرر میں اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اتروا دیا تھا؟ جی۔ اور آپ نے اتار دیا؟ ارہا نے لرزتے ہوئے کہا۔ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ ساغر کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گئی۔ شاباش! ارہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی آسانی سے اپنا برقع بھی اتار دیا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جس چیز کو پہننے کا دعویٰ کر رہی تھی وہ ایک دوست کے ناراض ہونے پر چھوڑ دی۔ ارہا کی پلکوں سے نئے آنسو گرنے لگے۔ سر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ جی، غلطی اور فیصلہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ارہا خاموش ہو گئی۔ ساغر نے بغیر لہجہ بدلے کہا، اب آپ کے پاس اپنی شرافت کا کیا ثبوت ہے؟ یہ جملہ سن کر ارہا کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ سر، میری بات پر یقین کریں۔ یقین ثبوت پر کیا جاتا ہے، باتوں پر نہیں۔ میں سچ بول رہی ہوں۔ وہاں موجود ہر لڑکی یہی کہہ رہی تھی، لیکن میں واقعی بے گناہ ہوں، یہ ہر گرفتار ہونے والا کہتا ہے۔ ارہا نے جلدی سے کہا، میرے ابو مولوی ہیں۔ ساغر خاموش رہا۔ وہ بہت سخت انسان ہے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ آپ چاہیں تو ان سے پوچھ لیں۔ خاموشی۔ میرے ابو کا نام؟ اس نے اپنے والد کا پورا نام بتایا۔ وہ ہماری مسجد میں امامت بھی کرواتے ہیں، پورے علاقے میں سب انہیں جانتے ہیں۔ ساغر کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ میری امی گھر سے باہر تک نہیں نکلتی۔ خاموشی۔ ہم بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ساغر نے صرف ایک جملہ کہا، یہ سب تفتیش میں دیکھا جائے گا۔ سر، پلیز ابھی فون کروا دیں۔ نہیں، ایک بار ابو سے بات ہو جائے گی تو سب غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ فیصلہ میں کروں گا کہ کب کس سے بات ہوگی۔ ارہا نے بے بسی سے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ شہر کی روشنی اب کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے دوبارہ پوچھا، مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ ساغر نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحے بعد اس نے پھر پوچھا،
سر پلیز بتا دیں۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر مڑ گئی۔ ارہا کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس بار ساغر نے سخت لہجے میں کہا۔ زیادہ باتیں نہیں کرو۔ ارہا فوراً خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اس ایک جملے میں ایسا روب تھا کہ ارہا نے فوراً اپنی ہونٹ بند کر لیے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑے خاموش بیٹھی رہی، جبکہ گاڑی مسلسل اندھیرے میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلا دروازہ اس کی بے گناہی ثابت کرے گا یا اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ سرکاری گاڑی مسلسل شہر کی سڑکوں پر آگے بڑھ رہی تھی۔ ارہا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اور اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، شاید اب یہ مجھے سیدھا پولیس اسٹیشن لے جائیں گے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر ایک اور خیال آیا، یہ شاید کسی خفیہ تفتیشی مرکز میں لے جا رہی ہیں۔ اس نے بے اختیار ساغر کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ چند منٹ بعد گاڑی ایک بڑے سے سفید رنگ کی عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ ارہا نے چونک کر باہر دیکھا۔ دروازے پر روشن حروف میں ہسپتال کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے ساغر کو دیکھنے لگی۔ ہسپتال! اسے تو یقین تھا کہ اسے پولیس اسٹیشن لے جایا جائے گا۔ ساغر نے انجن بند کیا اور بغیر کچھ کہے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ چند لمحے بعد اس نے پچھلا دروازہ کھولا۔ نیچے اترو۔ ارہا خاموشی سے باہر آ گئی۔ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ ہسپتال کی روشن راہداری میں داخل ہوتے ہی چند نرسیں اور وارڈ بوائز اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے۔ ساغر سیدھا استقبالیہ کی طرف گیا۔ وہاں موجود نرس نے احترام سے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مختصر انداز میں ارہا کی طرف اشارہ کیا۔ ان کو اندر لے جائیں۔ نرس نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ ساغر نے ارہا کے زخمی ہونٹ کی طرف نظر ڈالی۔ ہونٹ پر چوٹ لگی ہے، اچھی طرح صفائی کریں، اگر ضرورت ہو تو ڈریسنگ بھی کر دیں۔ جی سر، اور مکمل معائنہ بھی کر لیجئے۔ جی بہتر۔ ارہا حیرت سے کبھی نرس کو دیکھتی اور کبھی ساغر کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے اتنی سخت باتیں کرنے والا شخص اچانک اسے ہسپتال کیوں لے آیا۔ نرس نے نرمی سے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ ارہا خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچ کر نرس نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ ذرا سر اوپر کریں۔ ارہا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ نرس نے روئی پر دوا لگا کر اس کے ہونٹ صاف کرنے شروع کیے۔ دوا لگتے ہی ہلکی سی جلن ہوئی۔ ارہا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑا سا برداشت کریں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چند منٹ بعد نرس نے چھوٹی سی ڈریسنگ کر دی۔ ہو گیا۔ ارہا نے آہستہ سے ہونٹ کو چھوا۔ اب درد پہلے سے کچھ کم محسوس ہو رہا تھا۔ نرس نے میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ پانی پی لیجئے۔ ارہا واقعی بہت پیاسی تھی۔ اس نے خاموشی سے بوتل پکڑی اور آہستہ آہستہ پانی پینے لگی۔ پانی ختم کرتے ہی اسے احساس ہوا کہ اسے شدید بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ شام سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد نرس دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ سادہ سا کھانا تھا، دال، چاول، دہی اور ایک جوس۔ اس نے ٹرے ارہا کے سامنے رکھ دی۔ یہ کھا لیجئے۔ ارہا نے حیرت سے کھانے کی طرف دیکھا۔ میرے لیے؟ جی، لیکن کیوں؟ کھا لیجئے۔ آپ مجھے کھانا کیوں کھلا رہی ہیں؟ نرس ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ ساغر صاحب نے کہا ہے نا؟ ارہا چونک گئی۔ انہوں نے؟ جی، انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ پہلے علاج کروائیں، پھر اگر انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو تو کھانا بھی دے دیجیے۔ ارہا خاموش ہو گئی۔ نرس نے ہنستے ہوئے کہا، ہم ان کی بات تو ٹال نہیں سکتے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر نرس نے شرارتی انداز میں ارہا کو دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ ارہا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ جی، آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ ارہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
جی، میرا مطلب ہے وہ عام طور پر کسی گرفتار شخص کے لیے اتنی ہدایت نہیں دیتے، اس لیے سوچا شاید کوئی رشتہ داری ہو یا پہلے سے جان پہچان ہو۔ ارہا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر میں تو آج پہلی بار ان سے ملی ہوں۔ نرس نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ ارہا واقعی سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ چلے خیر ہے، پہلے آرام سے کھانا کھا لیجیے۔ ارہا نے خاموشی سے پلیٹ کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں اب بھی ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ اگر ساغر اسے مجرم سمجھتا ہے تو پھر اس کے علاج اور کھانے کا اتنا خیال کیوں رکھ رہا ہے؟ مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا، اور شاید اس ہسپتال کے کمرے کے باہر خاموشی سے کھڑا ساغر بھی ابھی اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ہسپتال کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ ساغر نے خاموشی سے گاڑی دوبارہ سڑک پر ڈال دی۔ ارہا ایک بار پھر پچھلی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دوا کی وجہ سے درد پہلے سے کم ہو چکا تھا، مگر ذہن میں اٹھنے والے سوال پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے تھے۔ گاڑی میں پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اب کی بار ارہا نے کچھ پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اسے یاد تھا ساغر کا سخت لہجہ، زیادہ باتیں نہیں کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اس لیے وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ سڑکیں ایک کے بعد ایک پیچھے رہتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شاید 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ ہسپتال، علاج، پٹی، کھانا، یہ سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچانک گاڑی نے ایک مانوس گلی میں موڑ لیا۔ ارہا نے چونک کر باہر دیکھا۔ یہ راستہ تو… اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تو اس کے محلے کا راستہ تھا۔ وہ پوری طرح سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ اسی گلی میں داخل ہوئی جہاں اس کا گھر تھا۔ چند لمحے بعد ساغر نے گاڑی بالکل اس کے گھر کے سامنے لا کر روک دی۔ ارہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ میرے گھر کیسے آ گئے؟ اس نے بے اختیار ساغر کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، انہیں میرے گھر کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ ساغر نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اترا۔ ارہا بھی آہستہ آہستہ نیچے اتر آئی۔ رات کی خاموشی میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے مولوی صاحب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ کئی گھنٹوں سے ارہا کا انتظار کر رہے تھے، مگر جیسے ہی ان کی نظر ساغر پر پڑی، ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ارے ساغر بیٹا تم؟ پھر ان کی نظر ارہا پر گئی۔ اور یہ تمہارے ساتھ؟ اگلے ہی لمحے انہوں نے اس کے ہونٹ پر بندھی پٹی دیکھی۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ کیا ہوا؟ ساغر نے نہایت پرسکون انداز میں کہا، پہلے آپ ان کو اندر لے جائیں۔ پھر اس نے اندر کھڑی ارہا کی ماں کی طرف دیکھا، آپ ان کو آرام سے اندر لے جائیں۔ ارہا کی ماں فوراً دوڑ کر باہر آئی۔ انہوں نے ارہا کو سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ میری بچی! ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ ارہا کو سہارا دے کر اندر لے گئیں۔ ارہا مگر جاتے جاتے ایک بار موڑ کر ساغر کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی باہر ہی کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نے گھبراہٹ سے پوچھا، بیٹا اصل بات کیا ہوئی تھی؟ ساغر نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، میں واپس جا رہا تھا۔ راستے میں یہ اپنی سہیلی کے ساتھ شاید گھر واپس آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے رکا۔ ان کی سہیلی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب پریشانی سے سننے لگے، یا آپ لوگوں کو بغیر بتائے اس کے پاس چلی گئی تھی؟ واپسی پر اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میں نے فوراً بریک لگا دی، مگر پھر بھی ہلکی سی چوٹ لگ گئی۔ میں ان کو فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے علاج کیا، پٹی کر دی۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے سوچا خود ہی گھر چھوڑ دوں۔ مولوی صاحب نے لمبا سانس لیا۔ ان کے چہرے پر شکر گزاری نمایاں ہو گئی۔ بیٹا تم نے بہت بڑا احسان کیا۔ ساغر نے نفی میں سر ہلایا۔ احسان جیسی کوئی بات نہیں، رات کا وقت تھا۔ مولوی صاحب کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ شکر ہے تم سے ہی ٹکرائی، تم نے بچا لیا۔ پھر وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ تمہاری ہی تو ہے،
اندر جاتے ہوئے ارہا کے قدم اچانک رک گئے۔ اس نے حیرت سے باہر دیکھا۔ تمہاری ہی تو ہے، یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ پہلے تو وہ اس لیے حیران ہوئی تھی کہ ساغر اس کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے پولیس والے واقعے کا ایک لفظ تک نہیں بتایا، اور اب اس بات پر حیران تھی کہ اس کے ابو نے ابھی کیا کہا، تمہاری ہی تو ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ اندر چلی گئی۔ ادھر ساغر نے مولوی صاحب سے ہاتھ ملایا۔ میں چلتا ہوں بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ ساغر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور چند لمحوں بعد رات کی تاریکی میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گھر کے اندر پہلی بار ایک مختلف منظر تھا۔ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ارہا کے کمرے میں آئے۔ ارہا بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے نظر جھکا لی۔ اسے یقین تھا کہ اب ڈانٹ پڑے گی، شاید مار بھی پڑے، مگر اگلے ہی لمحے ایسا ہوا جس کی اس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ مولوی صاحب نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ان کی آواز میں پہلی بار سختی نہیں تھی، صرف ایک باپ کی فکر تھی۔ بیٹا، بتا کر چلی جاتی۔ ارہا نے چونک کر اپنے والد کو دیکھا۔ دیکھو چوٹ لگ گئی نا، بس یہی 2 جملے تھے۔ ارہا برسوں سے جس شفقت کی منتظر تھی، وہ انہی چند لفظوں میں اسے محسوس ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ مولوی صاحب نے بھی پہلی بار اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ ارہا کی ماں دروازے پر کھڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ اس رات ارہا نے اپنے زخموں سے زیادہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہوتے محسوس کیا۔ دوا کے اثر اور کئی گھنٹوں کی تھکن نے آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں پر نیند طاری کر دی۔ وہ سکون سے لیٹ گئی۔ سوتے سوتے اس کے ذہن میں آخری بار وہی 2 چہرے آئے، ایک ساغر کا جس نے سخت لہجے کے باوجود اس کی عزت اور اس کے گھر کو بچا لیا، دوسرا اس کے والد کا جنہوں نے پہلی بار اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ انہی خیالوں کے ساتھ ارہا گہری اور پرسکون نیند میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح گھر کا ماحول غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ ارہا رات بھر کے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ دیر سے جاگی۔ ہونٹ پر بندھی پٹی اب بھی موجود تھی، مگر درد پہلے سے کافی کم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا اس کی ماں باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، جبکہ مولوی صاحب صحن میں خاموشی سے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ارہا نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کو دیکھا۔ گزشتہ رات ان کے سر پر رکھا ہوا محبت بھرا ہاتھ بار بار اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے والد کے چہرے پر غصے کے بجائے فکر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد مولوی صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آج شام کچھ مہمان آئیں گے۔ ارہا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ شام ڈھلتے ہی گھر میں چند معزز لوگ آ گئے۔ بیٹھک میں چائے رکھی گئی، دھیمی آواز میں باتیں ہونے لگی۔ ارہا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر باہر سے آنے والی باتوں کی چند ٹوٹی پھوٹی آوازیں اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں مسکراتے ہوئے کمرے میں آئی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ بیٹا مبارک ہو۔ ارہا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کس بات کی امی؟ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ تیری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ ارہا کے ہاتھ سے کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ شادی؟ ہاں، لیکن وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس کی ماں نے آہستہ سے کہا، 1 مہینے بعد نکاح ہوگا۔ ارہا کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ کس سے؟ ماں چند لمحے خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، ساغر سے۔ ارہا جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ کون ساغر؟ وہی جو کل رات تمہیں گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک منظر گھومنے لگے۔ پولیس کی گاڑی، ہسپتال، سخت لہجہ، گھر تک چھوڑنا، اپنے والد سے جھوٹ بول کر اس کی عزت بچانا،
سب کچھ ایک لمحے میں اس کے سامنے آ گیا۔ وہ بے اختیار بیٹھ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ماں اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اصل بات تمہیں اب بتانی ہی تھی۔ تمہارے بابا نے کافی عرصے پہلے یہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ ساغر کبھی تمہارے بابا کا شاگرد رہا ہے، بعد میں بھی دونوں کا تعلق ختم نہیں ہوا۔ اس کے والد اور تمہارے بابا میں بھی بڑی محبت تھی۔ جب شادی کی بات چلی تو ساغر کے گھر والوں نے یہی کہا کہ انہیں کسی غریب مگر شریف گھر کی لڑکی چاہیے۔ تمہارے بابا نے تمہارا ذکر کیا۔ ادھر سے فوراً ہاں ہو گئی۔ ارہا حیرت سے سنتی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، مگر ساغر کو تو میرا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ اس کی ماں ہلکا سا مسکرا دی۔ کل رات معلوم ہو گیا۔ کیسے؟ جب تم نے گاڑی میں اپنے بابا کا نام بتایا ہوگا تبھی وہ سمجھ گیا ہوگا کہ تم وہی لڑکی ہو جس سے اس کا رشتہ طے ہے۔ ارہا خاموش ہو گئی۔ اب اسے ایک ایک بات سمجھ آنے لگی تھی۔ اسی لیے وہ اسے تھانے نہیں لے گیا، اسی لیے ہسپتال لے گیا، اسی لیے علاج کروایا، اسی لیے گھر چھوڑنے آیا، اسی لیے سب کے سامنے جھوٹ بول دیا تھا کہ اس کی عزت پر حرف نہ آئے۔ یہ سب سوچتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اگلے ہی لمحے ایک اور خیال اس کے دل میں بجلی کی طرح کون گیا۔ اس نے مجھے سب کے سامنے تو بچا لیا، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وہ مجھے اسی جگہ سے لے کر آیا تھا۔ اگر شادی کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ میں بھی انہی لڑکیوں جیسی ہوں تو… ارہا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر میں اسے کیسے یقین دلاؤں گی کہ میں بری لڑکی نہیں ہوں؟ یہ بات تو اب بند دروازوں کے پیچھے ہوگی۔ لوگوں کے سامنے اس نے میری عزت بچا دی، مگر میرے اور اس کے درمیان یہ سوال شاید ہمیشہ موجود رہے۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ارہا نے دھیرے سے پوچھا۔ امی، آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی ماں نے ہلکی سی سانس لی۔ تیرے بابا کہا کسی کو پہلے بتاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، ایماندار ہے، پولیس میں بڑا افسر ہے، بہادر ہے، اپنی محنت سے اس مقام تک پہنچا ہے، کمائی بھی اچھی ہے۔ بس میں نے بھی ہاں کر دی۔ وہ مسکرا دی۔ اور تجھے بتانا تھا تو اس دن تو گھر پر ہی نہیں تھی۔ ارہا خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کی ماں نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، کبھی کبھی اللہ عجیب انداز سے راستے بناتا ہے۔ دیکھو نا، جس کی تم ہونے والی تھی اسی نے تمہاری عزت بچا لی۔ اگر کوئی اور افسر ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اللہ نے وقت سے پہلے ہی تمہارا محافظ تمہارے سامنے بھیج دیا۔ انشاءاللہ آگے بھی خیر ہی ہوگی۔ ارہا نے نظر جھکا لی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر دل کے اندر ابھی بھی ایک خوف زندہ تھا۔ ساغر نے اس کی عزت بچانے کے لیے سب سے جھوٹ بول دیا تھا، مگر کیا وہ اپنے دل کو بھی یقین دلا سکا ہوگا؟ یا پھر شادی کے بعد کبھی نہ کبھی وہ یہی سوال اس کے سامنے رکھے گا کہ اس رات تم وہاں کر کیا رہی تھی؟ یہ ایک سوال ارہا کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا، جبکہ دوسری طرف 1 مہینے بعد ہونے والی شادی کی تیاریاں خاموشی سے شروع ہو چکی تھیں، اور قسمت دونوں کو ایک ایسے رشتے کی طرف لے جا رہی تھی جہاں اعتماد کی پہلی آزمائش ابھی باقی تھی۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ صحن میں سفید اور سنہری پھولوں کی سجاوٹ دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ رشتہ دار ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بچوں کی ہنسی فضا میں گھل رہی تھی۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ ارہا سرخ عروسی لباس میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی گہری ہو چکی تھی۔ ہلکا سا میک اپ اس کے چہرے کی معصومیت کو اور نمایاں کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک دلہن کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی سوچ میں گم تھی۔ آج سے میری نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن کیا واقعی یہ نئی زندگی ہوگی یا ایک نئی آزمائش؟ نکاح خواہ کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ارہا بنتے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ قبول ہے۔ 3 بار یہی الفاظ اس کی زبان سے نکلے۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ کمرے میں موجود عورتوں نے خوشی سے دعائیں دینی شروع کر دی۔ کوئی اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا، کوئی اسے گلے لگا رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ مگر ارہا کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔
وہ سوچ رہی تھی وہ شخص جس نے مجھے پہلی بار جسم فروشی کے اڈے سے گرفتار کیا تھا آج وہی میرا شوہر بن گیا ہے۔ وہ چاہے سب کے سامنے کچھ بھی کہتا رہے، اس کے دل میں میرے بارے میں کیا ہے یہ تو صرف وہی جانتا ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو اس کی ماں اسے گلے لگا کر بہت روئی۔ ارہا بھی بچوں کی طرح رونے لگی۔ چند لمحوں بعد اس کی ماں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ارہا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ جی، آج تم خوش کیوں نہیں ہو؟ ارہا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا چہرہ پڑھ سکتی ہوں۔ سب کچھ تو اللہ نے تمہیں اچھا دیا ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، رشتہ بھی اچھا ہے، پھر دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ ارہا کے ہونٹ ہلے، مگر وہ اپنی اصل بات نہ کہہ سکی۔ کیا وہ اپنی ماں کو بتاتی کہ اسے اپنے شوہر سے نہیں بلکہ اس کے دل میں چھپے ہوئے شک سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے بمشکل اتنا کہا، بس دل اداس ہے۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہر لڑکی کو رخصتی کے وقت ایسا ہی لگتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارہا خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا اس کا مسئلہ صرف رخصتی نہیں تھا، اس کا مسئلہ اعتماد تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ ساغر کے گھر پہنچ گئی۔ گاڑی بڑے سے خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلا، ارہا نے آہستہ سے اندر قدم رکھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر پورے گھر کو دیکھا۔ گھر بہت صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، مگر عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، نہ کوئی ساس، نہ نند، نہ دیور، نہ کسی عورت کی آواز۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ پانی رکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ ارہا نے آہستہ سے پوچھا، گھر میں اور کون کون ہے؟ ملازمہ نے مسکرا کر جواب دیا، بس صاحب ہے، اور کوئی نہیں۔ ان کے امی ابو کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، بھائی بہن کوئی نہیں۔ یہ سنتے ہی ارہا کا دل ایک بار پھر دھڑک اٹھا۔ یہ گھر میں بالکل اکیلے ہیں، یعنی یہاں مجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کتنے خوف ایک ساتھ جمع ہونے لگے۔ اگر انہوں نے مجھے کبھی معاف نہ کیا تو؟ اگر وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ میں بھی انہی لڑکیوں جیسی ہوں؟ اگر انہوں نے مجھ پر اعتبار ہی نہ کیا تو میں کس سے شکایت کروں گی؟ وہ خاموشی سے دلہن والے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید اور سرخ پھولوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بستر پر گلاب کی پتیاں بچھی تھیں۔ ہلکی سی روشنی ماحول کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ ہر لڑکی شاید ایسے کمرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتی، مگر ارہا کے دل میں خوشی کے بجائے خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بستر کے ایک کونے پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ مضبوطی سے ایک دوسرے میں جکڑ لیے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ اسے بار بار وہی رات یاد آ رہی تھی، پولیس کی گاڑی، ہتھ کڑیاں، پولیس کا چھاپا، ساغر کی سرد نگاہیں۔ اب آپ کے پاس اپنی شرافت کا کیا ثبوت ہے؟ یہ جملہ آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آج وہ میرے شوہر ہیں، مگر شاید کبھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ شاید ہماری شادی صرف ایک سمجھوتا بن کر رہ جائے۔ شاید وہ کبھی میرے دل کی سچائی نہ جان سکے۔ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ارہا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے اختیار اپنی سانس روک لی۔ دروازے کا ہینڈل آہستہ سے کھلا اور وہ اپنے شوہر ساغر کا انتظار کرتے ہوئے خوف اور بے یقینی کے عالم میں بستر کے کنارے ساکت بیٹھی رہ گئی۔ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ ارہا کی دھڑکن ہر قدم کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں اس قدر مضبوطی سے پھنسا رکھی تھی کہ پورے ہاتھ سفید پڑ گئے تھے۔ اس کی نگاہ مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ساغر اندر داخل ہوا۔ اس نے حسب عادت نہایت سادہ سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفے کا ڈبہ تھا۔
دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے ایک لمحے کے لیے ارہا کو دیکھا۔ ارہا نے فوراً نظر جھکا لی۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ساغر ایک نظر میں سمجھ گیا کہ یہ گھبراہٹ صرف پہلی رات کی نہیں بلکہ کئی دنوں سے دل میں جمع ہونے والے خوف کی تھی، مگر اس نے اس خوف کا ذکر نہ کیا۔ وہ خاموشی سے میز کے قریب گیا اور تحفے کا ڈبہ وہاں رکھ دیا، پھر آہستہ سے بولا، یہ تمہارے لیے ہے۔ ارہا نے سر بھی نہ اٹھایا۔ ساغر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھو گی بھی نہیں کہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چند قدم چل کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے نہایت احتیاط سے ارہا کے سر پر پڑا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا۔ گھونگھٹ ہٹتے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا، نم آنکھیں، جھکی ہوئی پلکیں، خوف سے زرد پڑا چہرہ۔ ساغر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ارہا جیسے مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر وہ رونے لگی، خاموشی سے، بغیر آواز کے۔ ساغر نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ ارہا نے بمشکل اپنی آواز سنبھالی، مجھے معلوم ہے۔ وہ رک گئی۔ کیا معلوم ہے؟ آپ کبھی میرے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ساغر خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے پتہ ہے میری شادی شدہ زندگی اچھی نہیں گزرنے والی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ساغر نے ہلکے سے بھویں اٹھائیں۔ کوئی وجہ؟ ارہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ مجھے سب یاد ہے۔ آپ نے مجھے انہی لڑکیوں کے ساتھ پکڑا تھا۔ آپ پولیس والے ہیں، آپ لوگوں نے معاشرے کا ہر رنگ دیکھا ہوتا ہے، آپ کو کسی پر آسانی سے بھروسہ نہیں آتا۔ آپ نے تو اسی دن مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے پاس اپنی شرافت کا کیا ثبوت ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ نے شادی صرف مجبوری میں کی ہوگی۔ ساغر چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ارہا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ساغر نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، میرے سر پر سینگ لگے ہوئے ہیں؟ ارہا بے اختیار نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، پھر مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ پھر؟ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ ساغر نے اس کا ہاتھ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر مجھے تم پر بھروسہ نہ ہوتا، وہ چند لمحے رکا، تو میں تم سے شادی ہی کیوں کرتا؟ ارہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ ساغر نے پرسکون لہجے میں کہا، میں پولیس والا ہوں، روز سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں، جھوٹ بولنے والے بھی دیکھے ہیں، سچ بولنے والے بھی دیکھے ہیں، مجرم بھی دیکھے ہیں، بے گناہ بھی۔ سالوں کے تجربے نے مجھے کم از کم اتنا ضرور سکھا دیا ہے کہ سامنے والے کے چہرے پر لکھا خوف اور سچ کسی حد تک پہچان سکوں۔ وہ ارہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جس لمحے تم نے گاڑی میں اپنے والد کا نام بتایا تھا، اسی لمحے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم وہی لڑکی ہو جس سے میری شادی طے ہوئی ہے۔ ارہا خاموشی سے سنتی رہی۔ میں تمہارے والد کو جانتا ہوں، میں ان کا شاگرد رہ چکا ہوں، میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ تمہارا اس گندے دھندے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ارہا کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل آئے۔ ساغر نے نرمی سے کہا، ہاں، تم سے غلطی ضرور ہوئی تھی، تم اپنی دوست کی باتوں میں آ گئی، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، تمہیں اپنا برقع بھی نہیں اتارنا چاہیے تھا، یہ غلط فیصلہ تھا، مگر ایک غلط فیصلہ کسی انسان کا پورا کردار ثابت نہیں کرتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اگر ہر غلطی پر انسان کو ساری زندگی ذلیل کیا جائے تو پھر دنیا میں کوئی بھی عزت سے نہ جی سکے۔ ارہا پہلی بار پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ساغر نے مسکرا کر کہا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی ایک عام سا انسان ہوں، مجھے تم اچھی لگی ہو، تمہاری معصومیت اچھی لگی، تمہاری سچائی اچھی لگی، اس لیے میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ اب ماضی کو ماضی رہنے دو، میری بیوی بن کر زندگی گزارو، اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں مل کر بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔
یہ سنتے ہی ارہا کو محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر رکھا ہوا برسوں پرانا بوجھ کسی نے ایک لمحے میں ہٹا دیا ہو۔ اس نے بے اختیار روتے ہوئے کہا، آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا؟ ساغر نے آہستہ سے جواب دیا، معافی وہاں دی جاتی ہے جہاں جرم ہو۔ تم نے غلطی کی تھی، جرم نہیں۔ یہ الفاظ سن کر ارہا کے لبوں پر پہلی بار دل سے مسکراہٹ آئی۔ کمرے کی فضا بھی جیسے ہلکی ہو گئی۔ ساغر نے میز پر رکھا تحفہ اس کی طرف بڑھایا۔ اب اسے بھی کھول لو۔ ارہا نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک خوبصورت قرآن مجید اور اس کے ساتھ ایک نفیس بک مارک رکھا تھا۔ وہ حیرت سے ساغر کو دیکھنے لگی۔ ساغر نے مسکرا کر کہا، سوچا ہماری نئی زندگی کی ابتدا سب سے اچھی چیز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ارہا کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی، مگر اس بار ان آنسوؤں میں خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ رات بھر دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی پسند ناپسند، بچپن کی باتیں، مستقبل کے خواب اور نئی زندگی کے بارے میں گفتگو کی۔ ارہا نے محسوس کیا کہ ساغر نے نہ اس کی بے عزتی کی، نہ اس پر طعنہ دیا، نہ ماضی کو اس کے خلاف ہتھیار بنایا۔ اس رات اس کے دل کا آخری خوف بھی ختم ہو گیا۔ صبح کی پہلی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو ارہا کے چہرے پر اطمینان نمایاں تھا۔ ساغر کے دل میں بھی اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اگرچہ اسے کسی ثبوت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی اس پر یقین کر چکا تھا، مگر اب وہ مزید مطمئن تھا کہ اس کی شریک حیات واقعی وہی با کردار اور معصوم لڑکی ہے جس کا اندازہ اس نے پہلی ملاقات میں لگایا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو اس نظر میں اجنبیت نہیں بلکہ اعتماد کی پہلی مضبوط بنیاد موجود تھی۔ یہی بنیاد ان کی آئندہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بننے والی تھی۔ ارہا کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جس دل میں کبھی ہر وقت خوف رہتا تھا، وہاں اب سکون نے جگہ بنا لی تھی۔ ساغر اپنی مصروف ڈیوٹی کے باوجود ہر روز اس کے لیے وقت نکالتا، کبھی چائے ساتھ پیتے، کبھی شام کو چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی وہ اپنے کسی دلچسپ کیس کی ایسی باتیں سناتا جن میں رازداری متاثر نہ ہو، اور ارہا ہنس ہنس کر اس کی باتیں سنتی۔ اگر ارہا کو کسی بات سے ڈر لگتا تو ساغر ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتا، جب تک میں ہوں تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ چند الفاظ ارہا کے لیے پوری دنیا کا سکون بن چکے تھے۔ ایک صبح ساغر نے ناشتہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، آج تیار ہو جاؤ۔ ارہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کہاں جانا ہے؟ تمہیں تمہارے گھر لے کر چلتا ہوں۔ ارہا کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی، سچ؟ ہاں، کافی دن ہو گئے، امی ابو بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ چند گھنٹوں بعد دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اس کے میکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ارہا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کبھی کبھار باہر دیکھتی، کبھی ساغر کو۔ ساغر بھی اس کی خوشی دیکھ کر مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا تو سب سے پہلے ارہا کی ماں باہر آئی۔ ارہا، وہ دوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مولوی صاحب بھی مسکراتے ہوئے باہر آ گئے۔ انہوں نے ساغر کو گلے لگا لیا۔ آؤ بیٹا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ خوش رہو۔ گھر کا ماحول پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف اپنائیت تھی۔ کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ارہا کی ماں کبھی بیٹی کو دیکھتی، کبھی داماد کو۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ارہا اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اب بتاؤ۔ ارہا مسکرا دی۔ کیا بتاؤں؟ وہی جو تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے۔ ارہا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، ہاں بیٹا، آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ کیا؟ سب کچھ واقعی ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں اطمینان تھا۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اتر آئی۔ ارہا نے مسکراتے ہوئے کہا، انہوں نے آج تک مجھے ایک بار بھی میرے ماضی کا طعنہ نہیں دیا۔ انہوں نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا۔ وہ میری بہت عزت کرتے ہیں، میری ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتے ہیں۔ جب میں خاموش ہوتی ہوں تو پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا، جب میں خوش ہوتی ہوں تو خود بھی ہنسنے لگتے ہیں۔ امی، مجھے لگتا تھا میری زندگی خراب ہو جائے گی،
مگر اللہ نے میری سوچ سے کہیں بہتر نصیب لکھا تھا۔ ماں نے اس کا ہاتھ اور ماتھا چوم لیا۔ میں نے کہا تھا نا اللہ بہتر کرے گا۔ ارہا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ آپ بالکل صحیح تھی۔ شام ڈھلنے لگی تو واپسی کا وقت آ گیا۔ مولوی صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ خوش رہنا۔ ارہا نے محبت سے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ دعا کیجیے گا بابا، اللہ ہمیشہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ ساغر نے بھی ادب سے ان سے دعا لی اور دونوں واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی ساغر نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی۔ بارش اب کچھ تیز ہو چکی تھی۔ ارہا برآمدے میں کھڑی بارش کو دیکھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ ساغر خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ارہا نے مسکرا کر کہا۔ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ جس دن پہلی بار آپ کو دیکھا تھا میں سمجھ رہی تھی میری زندگی ختم ہو گئی، اور آج وہ چند لمحے رکی، آج لگتا ہے اسی دن میری زندگی شروع ہوئی تھی۔ ساغر ہلکے سے مسکرا دیا۔ اگر اس دن تم اپنی دوست کی بات نہ مانتی تو شاید ہماری پہلی ملاقات بھی نہ ہوتی۔ ارہا نے شرمندگی سے کہا۔ وہ غلطی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی، مجھے معلوم ہے۔ ساغر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بارش کی بوندیں برآمدے کے کنارے سے ٹکرا کر زمین پر بکھر رہی تھیں۔ فضا میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ارہا نے پہلی بار بلا جھجک اپنا سر ساغر کے کندھے پر رکھ دیا۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شکریہ۔ کس بات کا؟ میری عزت بچانے کے لیے، مجھ پر یقین کرنے کے لیے اور مجھے میری ہر کمزوری سمیت قبول کرنے کے لیے۔ ساغر نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیوی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کا ساتھ چھوڑنا مردانگی نہیں ہوتی، اور جہاں اعتماد ہو وہاں محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ارہا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر وعدہ کریں۔ کیا؟ زندگی میں کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے؟ ساغر نے اس کی انگلیوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ ہاتھ اب صرف دنیا نہیں بلکہ جنت تک ساتھ نبھانے کی نیت سے پکڑا ہے۔ ارہا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہی لڑکی جو کبھی خواب کے سائے میں جیتی تھی آج اعتماد اور محبت کے محفوظ حصار میں کھڑی تھی۔ وہی پولیس افسر جس سے وہ پہلی ملاقات میں خوفزدہ ہوئی تھی آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن چکا تھا۔ بارش مسلسل برستی جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے مسکراتے رہے۔ ان کے درمیان اب نہ کوئی غلط فہمی تھی، نہ کوئی خوف، نہ کوئی فاصلہ، صرف اعتماد تھا، احترام تھا، محبت تھی۔ یہی محبت ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت سرمایہ بنی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی خوشیوں کا سبب بن گئے۔ ارہا کی زندگی نے یہ ثابت کر دیا کہ بعض اوقات ایک غلط فیصلہ انسان کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مگر اگر کردار پاک ہو اور نیت صاف ہو تو اللہ عز و جل کسی نہ کسی ذریعے سے عزت کی حفاظت ضرور فرما دیتا ہے۔ مریم جیسی غلط صحبت نے ارہا کو مصیبت میں پہنچایا، جبکہ ساغر جیسے سمجھدار انسان نے ایک لمحے کی غلطی کو اس کے پورے کردار کا معیار نہیں بنایا۔ اس نے یہ سمجھا کہ ایک بیوقوفی اور ایک گناہ میں فرق ہوتا ہے، اور کسی کی عزت بچانا اسے رسوا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی نصیحت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوست ہمیشہ ایسے چننے چاہیے جو صحیح راستے پر چلائیں۔ سب سے بڑھ کر کسی انسان کے بارے میں صرف حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سچا انصاف حقیقت جاننے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اعتماد، احترام اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت ہی ہر کامیاب رشتے کی اصل بنیاد ہے۔
تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی اور آپ کے ماضی کی کس یاد نے آپ کو آج ستایا ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی کہانی کیسی لگی ہمیں آپ کے کامنٹس کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں تاکہ ہم اسی طرح سے آپ کے لیے اور زیادہ محنت کر سکیں اچھی اچھی کہانیاں آپ کے لیے لے کر آ سکیں بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ